غریب لوگ عوام ہیں ان کو اپنا انصاف لینے کے لیے اتنی حد تک کوششیں نہیں کرنی پڑتی، لیکن بہت ہی ہمارے لیے شرمناک یہ باتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں سعودی نیوز ایم جے۔ دوستو، بات کریں گے کچھ آج جو کہ شاہد حسین صاحب ہیں، جو کہ بہت بڑے جرنلسٹ، جو کہ کورٹ کا معاملہ بہت اندرونی طریقے سے جانتے ہیں، ان کی زبانی تو نہیں بلکہ ان کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر کچھ تھوڑا سا تبصرہ کریں گے، جو کہ ظہیر اور شبیر جو مغویہ بچی کے جرم میں اس ٹائم بیل پہ چھوٹے ہوئے ہیں۔ ان کی جو بیل ہے وہ 17 اگست تک جو ہے وہ منظور کر لی گئی تھی، تو آج اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کھڑے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ جو میری آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ تو دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور ایک پیارا سا کومنٹ جو میرے دیکھنے والے ہیں وہ لازمی کیا کریں۔ آپ اپنی اظہار رائے جو ہے وہ آپ کو حق ہے کہ آپ اپنی اظہار رائے جو ہے وہ پیش کریں۔ اس میں کوئی پارٹی نہیں ہے، نہ پارٹی کی بنا پہ بات ہوتی ہے۔ جو حقائق ہوتے ہیں وہ حقائق سامنے رکھے جاتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے، آپ عوام کے سامنے، آپ بھائیوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے جو کہ حقائق ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں، اور جب شیئر ہوتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ تو آپ کا حق بنتا ہے کہ جو جہاں پہ غلط اور صحیح کا فرق ہو وہ آپ کومنٹس کے ذریعے جو ہے وہ اطلاعات ہمارے تک پہنچائیں، اور عوام تک آگے جو آپ کے دیکھنے والے ہیں وہ بھی آپ کے کومنٹ دیکھتے ہیں، اور آپ کے کومنٹ جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں اور پڑھے جاتے ہیں، تو وہ آگے آپ تک پہنچتے رہیں تاکہ آپ کی بات آگے تک پہنچتی رہے۔ اب بات کرنی ہے کہ شاہد حسین بھائی جی جو ہیں وہ ایک خاص رپورٹر ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، جن کا بہت بڑا کردار ہے، اور وہ اس ٹائم جو وہ بات کر رہے ہوئے ہیں ظہیر احمد کی فیملی، یا ان کو گینگ کہا جا رہا ہے کہ گینگ، اور اس کے اندر کتنی بڑی جو ہے وہ پولیس کا کردار کتنا بڑا ہے، اور اس کے اندر جو کورٹ وغیرہ ہیں، عدالتیں وغیرہ ہیں، ان کا کتنا بڑا کردار ہے، اور وکلاء کا کتنا بڑا کردار ہے۔ آج ان کی باتیں سن کے دل کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی۔ میں یہ سوچتا تھا کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو کہ جتنا بھی غریب لوگ عوام ہیں ان کو اپنا انصاف لینے کے لیے اتنی حد تک کوششیں نہیں کرنی پڑتی، لیکن بہت ہی ہمارے لیے شرمناک یہ باتیں ہیں کہ کورٹ کے اندر ثبوت ہونے کے باوجود اور دلائل ہونے کے باوجود اور ہمارے قابل وکیل وکلاء ہونے کے باوجود جو ہے ایک غریب آدمی کو بہت دیر دھکے کھانے پڑتے ہیں اور ان کو انصاف نہیں مل پاتا، اور اگر ملتا ہے تو جب تک اس کی آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں وہاں تک جا کے ان کو انصاف دیا جاتا ہے کہ پہلے نہیں دیا جاتا۔ اور سب سے بڑی بات جو اس ٹائم موضوع یہ ہے کہ جو اس ٹائم پولیس کا کردار ہے، جو کہ شاہد بھائی نے بڑی ایک اندرونی بات اور ایک ایسے نہیں کر دی ہوگی، اور اتنا بڑا جرنلسٹ ہو کے وہ ایسے باتیں نہیں کر سکتا کہ جو انہوں نے دیکھا اور ان کے دل دماغ میں یہ بات آئی کہ مجھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے بو آ رہی ہے کہ جب یہ نئے تفتیشی ایڈ کیا گیا، جو رند صاحب ہیں، ان کا جو آنے کے ساتھ جو اس ٹائم کردار تھا، لگ رہا تھا کہ جو ہے بہت جلد جو ہے یہ انصاف تکمیل تک پہنچے گا، لیکن اب یہ مجھے بو آ رہی ہے کہ وہ بھی ایسے ملزمان کی پیروی کر رہے ہیں، ایسے ملزمان کو بچانے کی شاید کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل کنفرم نہیں ہے کہ شاید کا الفاظ استعمال کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ملے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کیوں ان کا جو کل کا
چلان انہوں نے پیش کرنا تھا، وہ چلان نہ پیش کرنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تو سامنے گیم نہیں آ رہی کہ گیم اندر کیا چل رہی ہے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو کہ پہلے دفعات جو ایڈ کی گئی تھیں وہ اب دفعات کو ہٹا کے نئی ایک جو پروگریس رپورٹ ہے وہ کل سامنے آئی، جس کے اندر سے جو دفعات لگی ہوئی تھی پہلے ظہیر بنام فلاں فلاں کے نام جو لگی ہوئی تھی، جو ملزمان ہیں ان کے جو نام لگی ہوئی تھی، ان کا جو جتنا بھی کردار تھا وہ کل جو ہے وہ کل کی پروگریس رپورٹ میں موجود کچھ دفعات نہیں تھیں، جن کی بنا پہ جو پیش کرنے جا رہے تھے وہ اس کی بنا پہ ہو سکتا ہے کہ اس کو سزا میں بہت زیادہ کمی کے واقعات واقعات ہو سکتے ہیں کہ سزا اس کی کم کی جائے یا کہ کم ہو جائے۔ اور عدالت کی طرف سے یہ تھا کہ عدالت نے جو ایک رپورٹ درخواست دی گئی تھی پولیس کی طرف سے کہ ہمیں جو ہے وہ میڈیکل کروانا ہے مغویہ بچی کا، تو اس لحاظ سے وہ عدالت نے مسترد کر کے درخواست کو بچی کا میڈیکل نہیں کروایا۔ تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کے لیے بھی کچھ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ صحیح نہیں ہو رہا، اور یہ ہونا چاہیے تھا تاکہ یہ بات ساری جو ہے یہ سامنے آ سکے۔ ہر جو ایک اوپن کیس ہے، اوپن کیس کو جو ہے وہ اندر نہیں دبایا جا سکتا، اندر جو ہے اس کو گھٹا نہیں جا سکتا، اس کو باہر نکالا جائے، اور اس باہر نکلنے سے ہی وہ کیس جو ہے وہ سامنے سب عوام کے آنا چاہیے کہ وہ کس بنا پہ جو ہے جج صاحب نے وہ درخواست کو مسترد کر دیا کہ ایک مغویہ بچی کا جو میڈیکل ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور تیسری بات جو ہے جو وکلاء کی ہے، وکلاء جتنے بھی ہیں وہ ہمارے قابل احترام ہیں، اور میں ان کا قابل اپنے دل سے احترام کرتا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی وکلاء ہیں اور جتنے بھی جرنلسٹ ہیں وہ سارے غلط نہیں ہو سکتے، اور سارے وکلاء صحیح بھی نہیں ہو سکتے، اور سارے وکلاء جو ہیں وہ غلط بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں ہوتی ہیں، اور 5 انگلیوں کا جو ہے جتنا بھی کردار ہوتا ہے، جتنا بھی ہر ایک انگلی کا اپنا کردار ہے، اور اپنی انگلی کوئی بھی چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ غلط نہیں ہوتی، وہ ہر اپنا اپنا کام جو ہے وہ ہر انگلی اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن کچھ جو ہے وہ چھوٹے ذہن کے مالک ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ بڑے ذہن کے مالک ہوتے ہیں، کچھ لمبا سوچتے ہیں، کچھ چھوٹا سوچتے ہیں۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ وکلاء بھی ایسے ہی ہیں ہمارے، اور وہ غلط بھی سوچتے ہیں اور اچھا بھی سوچتے ہیں، کوئی کچھ نظریے سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور کوئی کچھ نظریے سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور جو وکلاء غلط جو الزام تراشی جو عورت کے اوپر فریب اور عورتوں کے اوپر تہمتیں لگائے گا، وہ پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت ادا نہیں کر رہا ہوتا۔ اور کل جو ایک بات آئی کہ وہ جبران ناصر صاحب جو ہیں وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے، وہ آئیں گے تو ہم ایسا کریں گے۔ وہاں پہ بہت کوئی ایک جرنلسٹ تھا جس نے یہ الفاظ اٹھایا، اور وہاں پہ کھڑے جتنے بھی وکیل تھے انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کی ویڈیو جو ہے یہ ہمارے پاس ہے، اور ہم اس کا کھلے طریقے سے ہم لوگ اس کا وہ کریں گے، آپ کو فٹ بال بنا کے یہاں سے باہر بھیجیں گے۔ لہٰذا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں آپ سب سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے پاکستان کی عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ اگر جو ظہیر جن کے جو ملزمان ہیں شبیر، ظہیر یا بنام جتنے بھی ہیں، کیوں نہیں اگر ان کے پاس کوئی دلائل ہیں تو کیس کو سامنے لائیں کہ کیا ان کے پاس دلائل ہیں؟ اگر ایک بچی کے بیانوں کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بچی بیان دے گی اور ہم بچی کے بیان پہ چھوٹیں گے، تو بچی کے بیان تو قانونی
اس ٹائم جو قانون بتایا جا رہا ہے، جو قانون دکھایا جا رہا ہے، اس قانون کے حساب سے تو بچی مغویہ ہے، بچی کم سن عمر ہے، اس کے بیان کا تو کوئی نزدیک کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے کوئی وجود نہیں ہے، تو اس کا سامنا کیسے ہوگا؟ کیا دلائل ہیں ان کے پاس؟ کیوں ان کو اتنا ٹائم دیا جا رہا ہے کہ ایک کیس کو بہت ہی زیادہ تاخیر، لیٹ، بہت ہی زیادہ مجبور کیا جا رہا ہے ایک ماں باپ کو، اور ان کے اوپر جو پریشانیاں ہیں ان کو بڑھایا جا رہا ہے؟ کیوں؟ فرقہ واریت کو ایک سائڈ پہ رکھیں، وہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ شیعہ ہے، ہم سنی ہیں، اس بات کو ایک سائڈ پہ رکھیں۔ فرقہ واریت ہمارے پاکستان کے اندر کوئی ایک شیعہ آدمی نہیں ہے جس کے اوپر سارے اٹھ کے کہیں جی وہ شیعہ ہے جی، لیکن وہ ایک باپ تو ہے، اس کی بچی کی ایک ماں تو ہے، اور ماں ہمیشہ ماں ہوتی ہے اور باپ ہمیشہ باپ ہوتا ہے۔ کیوں نہیں انصاف مل رہا ان کو؟ آج 3 مہینے سے اوپر ہو چکے ہیں، کیوں اس بات کا جواب ایک باپ کو اور ایک ماں کو نہیں مل سکا؟ کیوں؟ جب وکیل پیچھے بیٹھ کے تیاری کر کے آتے ہیں کہ کل ہماری عدالت میں یہ بحث ہونی ہے، اس چیز کے اوپر دلائل کیے جاتے ہیں، وہ تیاری کر کے سامنے آتے ہیں، کورٹ کے اندر آتے ہیں، تو کورٹ کے اندر کچھ اور مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ڈیلے کیا جاتا ہے، اور پیش دے دی جاتی ہے۔ یہ صرف مغویہ بچی کا کیس نہیں ہے، میں ہر اس کیس کی بات کر رہا ہوں جو کہ ہمارے پاکستان کی عدالتوں میں سالوں سال چلتے ہیں۔ کیوں نہیں ان کو ختم کیا جاتا ٹائم پہ؟ ہماری عدالتیں اس کے اوپر کیوں نہیں ایک کمیٹی بناتی کہ ان کیسوں کو ختم کیا جائے، جلد از جلد ختم کیا جائے؟ جو کہ ایک ثبوت، ایک جو کارروائی ہے وہ ایک سامنے آ رہی ہے، پھر کیوں نہیں ختم ہو جاتی؟ جو ہمارے ادارے ہیں، جو حساس ادارے ہیں، جو خاص طور پہ ہمارے پاکستان کی پولیس ہے، وہ کیا کردار ادا کرتی ہے، اس کو وہ کیوں نہیں سامنے اپنے جتنے بھی ان کے پاس ایویڈنس ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں سامنے لے کے آتے؟ کیوں نہیں اپنی تفتیش کو وقت پہ پورا کرتے؟ کیوں نہیں اپنی پروگرس وقت سے پہلے جو ہے وہ جمع کرانے کی کوشش کرتے عدالت میں؟ دوستو، بات بالکل چھوٹی سی ہے کہ انصاف تو ملے گا، کیونکہ اگر ہماری عدالتیں نہیں دیں گی، ہمارے جو ادارے ہیں وہ نہیں دیں گے، تو انصاف تو ملے گا۔ دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتا، تو انشاءاللہ انصاف تو ملے گا، لیکن وہ یہاں نہیں ملے گا تو انشاءاللہ آگے جا کے ملے گا، لیکن ملے گا ضرور۔ دوستو، یہ تھی کچھ باتیں آج جو بہت ضروری تھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لازمی شیئر کر دینا۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔